میرے ہسبینڈ نے پاکستان سے لا کے مجھے دماغی مریض بنا دیا. مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں, کس کے پاس جاؤں, اپنا دکھ کس سے بیان کروں. السلام علیکم گائز, ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہت اچھی سی حالت میں ہوں گے. تو خیر گائز, آپ کہیں گے کہ اس نے کہا تھا کہ میں چینل چھوڑی ہوں. ہاں بالکل یہ بات سچ ہے, لیکن میرے پاس کچھ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں جو میں نے بنانے میں اتنی محنت کی ہے, تو میں نے سوچا کہ اوبویسلی وہ میں ایسے ڈیلیٹ نہیں کر سکتی. اوبویسلی آپ کو پتہ ہے اتنی لمبی لمبی ویڈیوز آپ اپنے فون میں تو چھوڑ نہیں سکتے. تو میں نے سوچا کہ بجائے میں ان کو ڈیلیٹ کروں, ان کو جو ہے نا میں یوز کر لیتی ہوں. جب تک میرے پاس تھوڑی سی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں تو میں ان کو لگا لیتی ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی. پہلے کی ویڈیوز شوٹ ہوئی ہوئی ہیں, بس آپ کو اس کو جو ہے نا وائس اوور کرنا پڑتا ہے. تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے ویڈیو کی سٹارٹ میں کیا بات کی ہے یا تھمبنیل میں کیا بات کی ہے. بات بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اچھا, نارملی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا پاکستان سے باہر شادیاں کر لیتے ہیں, جیسے امریکہ ہو, کینیڈا ہو, یو کے ہو, آسٹریلیا ہو. بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں سے رشتہ جاتا ہے. اچھا, لوگ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کا کیا مطلب پرابلمس ہو سکتی ہیں شادی کے بعد, لیکن ان کو لگتا ہے کہ ہاں جی مطلب اتنے اچھے ملک سے رشتہ آیا ہے, لڑکی باہر جائے گی, عیش کرے گی, مزے کرے گی. لیکن سم ٹائمز آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ مطلب آپ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ان ملکوں میں رہنے والے جو ہے نا بہت زیادہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایموشنلی تو خیر نہیں کہیں گے, لیکن مطلب جیسے وہ مینٹلی بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں یا بہت سفر کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر ایک نارمل بندہ وہ اپنی لائف میں لے کے جاتے ہیں تو وہ اس کو اپنے ساتھ پراپر جو ہے نا ذہنی مریض بنا دیتے ہیں. تو ہماری ایک بہت اچھی جاننے والے تھے, مطلب سوری میرے نہیں لیکن میرے ہسبینڈ کے جاننے والے ہیں. تو اس لڑکی کی شادی ہو گئی یہاں پہ, جیسے یو کے سے رشتہ گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی مطلب بس کر دیا. ہو سکتے تھوڑی بہت چھان بین کی ہو یا نہ بھی کی ہو, اس کا نہیں پتہ, کیونکہ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے آپ پراپر باہر سے چھان بین نہیں کر سکتے اگر آپ کا ہاں بہت انلیس بہت قریبی کوئی ہو. لیکن نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کوئی بھی رشتہ لے کے جائے گا, اگر رشتہ لے کے جاتے تو ظاہر ہے وہ اچھے سے اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے. تو صرف نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر پاکستان میں گھروں میں رشتے آ جاتے ہیں تو آپ جاتے ہیں, پراپر چھان بین کرتے ہیں, ہر جگہ سے آپ پوچھتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے. بعد میں تو باقی سب نصیب کی بات ہوتی ہے, لیکن جتنا آپ کی طرف سے ہوتا ہے آپ کرتے ہیں. لیکن باہر کے رشتے جو ہے نا اس طرح پراپر چھان بین نہیں ہو سکتی. تو وہ لڑکی اب اتنی پریشان کہ وہ اس کا جو ہسبینڈ تھا وہ مینٹلی جو ہے نا وہ بہت ڈسٹرب تھا, اور بہت اس پہ جو ہے نا روک ٹوک کرتا تھا, بہت اس کو مطلب وہ کرتا تھا. اور ابھی جو ہے نا اس لڑکی نے گھر چھوڑ دیا ہے, اور اتنی وہ بیچاری پریشان ہے, اتنی پریشان ہے. اور اس نے بیچے اپنے ماں باپ کو نہیں بتایا. وہ کہتی میرے بوڑھے ماں باپ ہیں اور میں ان کو نہیں بتا سکتی, کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے اس کے ماں باپ جو ہے نا وہ پریشان ہوں. تو کیا ہوا, اس لڑکی کے کزن ہوتا ہے وہ یہاں پہ کوئی آئی تھنک وہ عرب کنٹریز میں کسی پتہ نہیں کون سی کنٹری میں ہوتا ہے. تو اس نے میرے ہسبینڈ کو کال کی کہ اس کے لیے کوئی جاب وغیرہ ڈھونڈو, کوئی رہنے کی جگہ ڈھونڈو, یہ کرو وہ کرو. تو بس وہ لڑکی بیچاری بہت سفر کر رہی ہے ہر طرح سے. ظاہر ہے کہ ایک دوسرے ملک میں آ کے وہ ہسبینڈ کا گھر چھوڑ دے, اس کے پاس جاب نہیں ہے, رہنے کی جگہ نہیں ہے. مردوں کے لیے بھی ڈیفینیٹلی اپنے ملک سے باہر مشکل ہوتا ہے, لیکن عورتوں کے لیے اسپیشلی بہت یہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جو ہے نا اتنا بڑا ڈیسیژن سوچے سمجھے بغیر لے لیتے ہیں, بس یہ سوچ کے کہ باہر چلی جائے گی, آپ کی بیٹی خوش ہوگی اور سکون میں ہوگی اور بڑی اچھی لائف سٹائل اس کا ہوگا. تو باہر کسی ملک میں شادی کر کے جانا اس بات کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ آپ کی بیٹی یا آپ کا بیٹا وہ خوش ہوں, مطمئن ہوں, مینٹلی سیٹسفائیڈ ہوں. تو بس یہی بات ہوتی ہے کہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی رشتہ اسپیشلی باہر سے آئے تو اس کی بہت چھان بین کروائیں. تو بس اس کے لیے جو ہے نا ابھی تک فی الحال تو وہ بیچاری پتہ نہیں جوں کہ تو گزارا کر رہی ہے, اور اس کا ہسبینڈ بہت مطلب برا ہے, نشے وشے کرتا ہے. اور ابھی بس وہی بات ہے کہ وہ ٹینشن تو ساری زندگی پڑی ہے, کیونکہ اگر وہ اپنے گھر میں بتا بھی دیتی ہے یا اپنے بھائیوں کو بتا بھی دیتی ہے تو اس کا وہ بیچاری کچھ نہیں کر سکتی, کیونکہ وہ بیچاری کافی غریب فیملی سے بلانگ کرتی. مطلب اتنے امیر لوگ ہیں نہیں ہے نا کہ وہ پیچھے سے آ کے یہاں پہ جو ہے نا اپنی بہن کے لیے کچھ کریں. تو اس کی آئی تھنک وہ بتانا نہیں چاہتی, وہ نہیں چاہتی کہ اس کے بہن بھائی یا ماں باپ اس کی وجہ سے پریشان ہوں. تو بس آج اس بات کو ڈسکس کرنے کا یہی مطلب تھا کہ اگر باہر سے کوئی رشتہ بھی آ جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ چھان بین کریں, ایسا نہ کریں کہ آپ ان کو جو ہے نا ہاں کر کے اور اپنی بیٹی کو ایسے جہنم میں کر دیں. تو آج کل کا دور ایسا ہے کہ اگر آپ اپنی بہن بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو ایسی جگہ پہ کریں جہاں پہ آپ کی پہنچ ہو. آپ دیکھیں مطلب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں, نصیب کی بات ہوتی ہے, لیکن صرف نصیب کو ہم الزام دے کے اپنی بہن بیٹیوں کو میلوں دور نہیں بھیج سکتے, صرف اس چیز پہ کہ ہاں جی اللہ پاک نصیب اچھے کریں, ہم بہت دعائیں کرتے ہیں. تو کبھی کبھی جو ہے نا بہت درندے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو پتہ ہے کہ کوئی مطلب ان کی بہن بیٹی کو پوچھنے والا نہیں ہے, دیکھنے والا نہیں ہے, تو وہ پورے درندے بن جاتے ہیں.
تو خیر یہی بات ہے کہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. باقی بس وہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہر بیٹی کے، ہر بہن کے، ہر بھائی کے اور ہر بیٹے کے نصیب اچھے کرے، کیونکہ نصیب کی محتاج صرف بیٹیاں نہیں ہوتی بلکہ بیٹے بھی ہوتے ہیں. بہت سارے مرد ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے سفر کرتے ہیں بہت زیادہ، تو اسی لیے لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے بیٹی اور بیٹیوں دونوں کے نصیب اچھے کرے. تو بس گائز یہ چیز تھی میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو ایسی بڑی بڑی غلطیاں کر لیتے ہیں، اور ایسی غلطی ہرگز نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ اگر آپ بیٹی آپ کے سامنے ہے، بے شک تھوڑا سا کم پیسہ ہے، سکون میں ہے، تو وہ بہت اچھی چیز ہے، بجائے اس کے کہ وہ ملک سے باہر چلی جائے اور اتنی دور چلی جائے اور جہاں پہ آپ اس کو دیکھ بھی نہ سکیں کہ وہ بیچاری کس چیز سے، کس کرب سے گزر رہی ہے. اب وہی ہے نا، وہ بیچاری نہ تو اس کے پاس رہنے کی جگہ ہے، نہ اس کی جاب ہے، پتہ نہیں وہ بیچاری کیسے وہ جو ہے نا سروائیو کر رہی ہوگی. تو بس اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کرے، سب کی مشکلیں آسان کرے. تو خیر گائز یہاں پہ چھوٹے موٹے کام شام کرنے تھے. میں نے بریانی بنانی تھی، اس کے علاوہ جو ہے نا حلیم وغیرہ بنانی تھی. تو میں نے سوچا کہ چلیں یہ میرے پاس ویڈیوز وغیرہ پڑی ہوئی ہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. کیونکہ مجھے یوٹیوب پہ بہت ٹائم ہو گیا، جو لوگ ہمیشہ سے میرے ساتھ ہیں، تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو موٹیویشن نہیں ملتی اور بندہ تھک جاتا ہے. اور اس کو مجھے یہ ہوتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ میں جاؤں باہر کام شام کروں، جاب کروں، وہ زیادہ ایزی ہے، بجائے جو ہے نا میں یوٹیوب پہ اتنا زیادہ ٹائم ویسٹ کروں، اتنا زیادہ اس کو ٹائم دوں اور اس کا آؤٹ کم کچھ نہ ہو. اچھا میں نے جو ہے نا یوٹیوب اس لیے نہیں اسٹارٹ کی کہ مجھے پیسے چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پلیز آپ ہمیں سپورٹ کریں، ہم جو ہے نا اپنے حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں کسی کو ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہی، لیکن یوٹیوب سے آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اور ایون محنت کریں بھی تو آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کو اس کا آؤٹ کم ملے گا یا نہیں ملے گا. تو میرا تو یہی ہے کہ بجائے اگر ہم لوگ کسی ضرورت کی اس پہ کریں، تو ہم بہتر ہے کہ کوئی اور اچھا سا کام کریں، باہر جا کے جاب وغیرہ کریں، تو وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم یوٹیوب پہ ٹائم ویسٹ کریں. تو بہت کم ایسے لکی لوگ ہوتے ہیں کہ جو راتوں رات اور دنوں دن وائرل ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں وہ ایسے کون سے لوگ ہوتے ہیں. لیکن میرے ساتھ بہت زیادہ لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا چینل، اور موسٹلی جو 96-97% چھوڑ کے چلے گئے. ایک دو لوگ ہیں جن کی آ جاتی ہے مہینے میں ایک ویڈیو یا اس طرح، لیکن لوگ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک انتھک محنت ہے، اور انتھک سالوں کی محنت کے بعد بھی آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کو اس کا ریوارڈ کب ملے گا. تو بس یہی بات ہوتی ہے کہ ہر کسی میں اتنی پیشنس نہیں ہوتی. اچھا میرے اندر خیر کافی پیشنس تھی، میں نے بہت سال دیے ہیں، لیکن میں درمیان میں بہت بیمار ہو گئی تھی، ویڈیو نہیں بنا پاتی تھی. اوبویسلی میں نے 2-3 ہفتے بیڈ پہ گزارے. اس کے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ میں اگر بیمار ہو جاؤں تو میں اس چیز کو کنٹینیو نہیں کر سکتی. تو بس جو کریں اللہ پاک ان کو کامیاب کرے، اللہ پاک ان کو موٹیویشن دے، اور اتنی ان میں پیشنس ہو کہ وہ اپنی اس چیز کو لے کے آگے چل سکیں. تو خیر گائز آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آج کی باتیں بھی اچھی لگی ہوں گی. اور خدا را میری ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو باہر کا رشتہ آنے پہ سوچے سمجھے بغیر اپنی بیٹیاں اپنی بہنیں ان کے اس کے ساتھ رخصت کر دیتے، تو پلیز ایسا نہ کریں. ٹھیک ہے، مطلب آپ کی بہن بیٹی آپ کے سامنے رہے تو یہ زیادہ اچھی بات ہے. تو خیر گائز یہ جی میرے کام کرنے تھے، کام وغیرہ بھی ہو گئی، آپ سے گپ شپ بھی ہو گئی، اور میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.